فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پیارے گریجویٹس اور آپ مہمان، آپ کی فیملیز، آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. میرا نام حمیرہ طارق ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو آج ہاؤ ٹو لرن تجوید ان انٹرسٹنگ مینر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تجوید کا نام آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں نا. ہوتے ہیں آپ پریشان؟ جی ہاں الحمدللہ لٹل. جی کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں. کچھ ماشاءاللہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں وہ نہیں گھبراتے، وہ خوش ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں مستضعفین من النساء، وہ بیچارے پریشان، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں. تو انشاءاللہ آپ سب فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں. قرآن خوش کرنے آیا تھا، اداس کرنے نہیں آیا، سٹریس دینے نہیں آیا. اور اگر آپ کو سٹریس ہوتا بھی ہے تو دس از اے گڈ سٹریس، اچھا سٹریس ہے یہ انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی، اما بعد. ہر کام کی طرح تجوید میں بھی نیت بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے بتائیے کہ تجوید سیکھنے کے لیے نیت کیا ہوگی؟ میں نے تو صرف آئیڈیا دیا ہے، آپ بتائیے. اللہ کی رضا، قرآن سے محبت ہونی چاہیے اس کی وجہ سے، اور سنت پر عمل، بوز اللہ تعالیٰ کی ٹو پلیز اللہ. جی ہاں شاباش، بارک اللہ فیک. اخلاص، احسان، شفا کے لیے پڑھتے ہیں آپ قرآن؟ شفا لوجہ اللہ، شاباش. اپنے دل کی سلامتی کے لیے. دل کیسے سلامت ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن دل پر اترتا ہے اس لیے، رائٹ. حالانکہ قرآن کی وہ تجوید کی پریکٹس کر کر کے آپ کا منہ بھی تھک رہا ہے، گلا بھی تھک رہا ہے، لیکن دل سٹرانگ ہو رہا ہے. دل اتنا ہی کام ڈاؤن ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، رائٹ. بارک اللہ فیکم. جی ہاں الحمدللہ. قرآن کی ریسیٹیشن کی نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیت ہم سب نے کر لی کہ میں نے قرآن کی تجوید کو سیکھنا ہے. علم التجوید، علم التجوید کے بارے میں نا ہماری ذرا سے کچھ اپروچ جو ہے وہ کہہ لیں کہ پراپر نہیں ہوتی. ہم جو ہے نا عملی تجوید سے سٹارٹ کرتے ہیں، حالانکہ علمی تجوید سے شروع کرنا چاہیے. علمی تجوید اور عملی تجوید. علمی تجوید کیا ہے؟ ایکیڈیمک تجوید. وہ کیا ہوتا ہے؟ رولز. دیکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رولز ہی ایکیڈیمک تجوید ہے. کیا جس صرف رولز ہیں؟ بات ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اصل میں ایکیڈیمک تجوید میں صرف رولز نہیں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی کتابیں ہیں، آتھینٹک سورسز ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، قاعدے سے پڑھنا تو وہ پڑھنا ہے، پہلے سیکھنا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اصل میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا عرصہ پڑھتے رہتے ہیں، تجوید سے قرآن سناتے رہتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی سٹک رہتے ہیں، کافی چیزوں پہ سٹک رہتے ہیں. صحیح جاننا ضروری ہے، وقت اور انرجی صحیح سمت میں لگانا ضروری ہے. ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ہماری اپروچ صحیح نہیں ہوتی. مثلاً ہم رولز پہلے سیکھتے ہیں، ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو ایکچولی میں ضروری چیز ہے کہ یہ لیٹر کیسے ادا ہوگا، جی ہاں مخرج، صفت کہاں سے ہوگا، اس کا یہ ہمیں کوئی ایک دفعہ بتاتا ہے، ہم اسی پہ رک جاتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں، آگے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟
صحیح طرح سے سیکھنا ہے. مثلاً اتنے دیر پڑھ کے بھی نا اکثر لوگ اس بات پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ضاد ہے کہ غاد ہے، وا ہے کہ دال ہے. لفظ اللہ پر زبر کھڑی زبر کیوں نہیں ہے، ریگولر زبر ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کرنا ہے. میرے مصحف میں یہاں سٹاپ کا سمبل لگا ہوا ہے، وہاں پر نہیں ہے، میں کہاں رکوں کہاں نہ رکوں. کیا ان کا تعلق ان رول سے ہے جو آپ نے سیکھنے میں اتنا ٹائم لگایا؟ یہ علمی تجوید ہے جی، یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 سال پڑھ کے بھی ایگزام دے کے بھی ہم یہاں سٹک ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس کو جواب کیسے دیں. تو علمی تجوید کا مطلب یہ ہوا ایکیڈیمک اپروچ کہ پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ سب چیزیں آئی کہاں سے ہیں، ہم نے کیا اس کی دلیل ہے، کون کیا پڑھاتا ہے، کہاں لکھی ہیں یہ. ٹھیک ہے، بیک ٹو دا اوریجنل سورسز. آگے آئیے. جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے اتنے سال لگا دی، اتنی محنت کر لی، تو پھر موٹیویٹ کیسے رکھیں گے اپنے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المجتہد اذا اصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد. جو شخص کوشش کرتا ہے اور وہ پا جاتا ہے، درست کہہ دیتا ہے کسی بات، اس کے لیے 2 ثواب ہیں. اور جو غلط کر دیتا ہے پھر بھی نہیں صحیح کر پاتا، ایگزام آپ کی طرف پاس نہیں ہوتا، پھر نمبر کٹ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ثواب ہے، کوشش اس کی ضائع نہیں ہوگی. جی ہاں، فَلَهُ أَجْرٌ واحد. ایک تو اجر ہے، کوشش کی، پاس نہیں ہوا ایگزام لیکن کوشش کا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش جاری رکھنی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا تھا؟ پریکٹیکل تجوید. آپ سب یہ مانتے ہیں کہ تجوید سے قرآن پڑھنا سنت ہے؟ آف کورس یس. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں جتنا بھی وقت آپ کا لگے گا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بار بار پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، اس کو بار بار دیکھیں، پھر غلط ہو گیا پھر پریکٹس کریں، پھر دوبارہ سے علمی کو جا کر دیکھیں، ریسورسز کو چیک کریں کہاں کیا لکھا ہے، میری کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، پھر پڑھیں پھر پڑھیں. اچھا، کیا پڑھنے کے بعد اتنے سال کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا کریں؟ واٹ از نیکسٹ؟ پریکٹس تو ہو گئی. پریکٹس کیسے کریں گے؟ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، فرسٹ تھنگس کمز فرسٹ. جو آپ کی سب سے پہلے، جیسے بھی آپ سب نے بات کر رہے تھے نا، مخارج آنے چاہیے، صفات آنی چاہیے. آپ کی جو چیز ویک ہے اس کو سب سے پہلے ٹھیک کریں تاکہ وہ چیز بار بار نہ ہو. ٹھیک ہے، اور 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، ایک ایک کر کے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرتے جائیں. اس کے بعد یہ آپ نے جیسے پہلے نیت کی، پھر آپ نے ایکیڈیمک پڑھا، پھر آپ نے پریکٹس کی، پھر اب آپ کی کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ صحیح پڑھنا آ گیا سب کچھ، رائٹ؟ ایگزام پاس ہو گیا، پورے سکور آ گئے، شاباش احسنتی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم جیسی چیزیں ملی، رائٹ؟ اس کے بعد جب آپ کو کامیابی ہو گئی تو جی ہاں بارک اللہ فیک، دوسروں کو سکھانا ہے. اچھا، اصل امتحان اب شروع ہوگا. دوسروں کو سکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب دوسروں کو پڑھائیں گے نا، اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو تو بہت کچھ نہیں آتا. جی ہاں، جب آپ کہیں جا کے اسٹک ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے اور آپ اسٹک ہوتے ہیں، اس دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی ہاں یہ تو میں نے مجھے تو یہ بات آتی ہی نہیں تھی. اور پھر آپ کی جو وہ ٹینشن کا لیول ہوتا ہے کہ بھاگ جائیں کلاس چھوڑ کے، رائٹ؟ تو اصل میں جی ہاں بالکل ہم اس وقت گرو کرتے ہیں. اصل میں جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو ایکچولی اس وقت خود پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سے جو شیوخ ہیں نا، وہ اجازت نہیں دیتے آپ کو اپنا ایگزام دینے سے، یا ان کے پاس 2-4 سال پڑھنے سے نا، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے جب تک وہ کہتے ہیں کہ تم فیلڈ میں 10 سال پڑھا کر نہیں آتے تو پھر اجازت دوں گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بھی کورس کیا، یہ بھی کورس کیا، اجازت بھی لے لیا، لیکن جب وہ پڑھانے لگتے ہیں تو وہ کتنی چیزوں میں اسٹک ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ پڑھایا نہیں ہوتا کسی کو. تو اجازت بھی سم ٹائمز بہت سے شیخ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال پڑھاؤ پہلے جا کر پھر میرے پاس آنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل میں ہم صرف اپنے اوپر پریکٹس کرتے رہتے ہیں، دوسروں پر نہیں. تو آج آپ نے یہ بات سیکھی ہے کہ چاہے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں، آپ نے پہلے سیکھا، سیکھے کے ساتھ ساتھ آپ چلائیں، اس کے ساتھ آپ اپنی پریکٹس کریں، اپنی پریکٹس کے ساتھ دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں.
جی جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھانا شروع کر دیں. بارک اللہ فیکی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر کیا کریں, یہ انشاءاللہ ہمارا کورس آ رہا ہے المقدمۃ الجزریہ. آپ سب جانتے ہیں ابن الجزری کو؟ کون ہے ابن الجزری؟ مقدمۃ الجزریہ کیا ہے؟ الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. ابن الجزری ایسے ہی ہے جیسے کوئی حدیث کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ کہے کہ امام بخاری کون ہے, تو کوئی تجوید پڑھنے پڑھانے والا ہو اور وہ کہے کہ ابن الجزری کون ہے, مقدمۃ الجزریہ کون سی بک ہے. جی ہاں, بارک اللہ فیکم. تو انشاءاللہ یہ کورس آ رہا ہے. اس کورس میں کیا ہوگا کہ آپ اسی طرح نیت, ایکیڈیمک, پریکٹیکل اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں سیکھیں گے. تو انشاءاللہ اس کورس کو جوائن کریں گے آپ. جی ہاں, he wrote a poem about تجوید rules. اوکے یس, فور کڈس. کڈس والی تحفۃ الاطفال ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ سلمان جمزوری کی ہے. جی یہ کڈس کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے, گرون اپس کے لیے. اور اللہ صاحب اپنے آپ کو بھی کڈس سمجھتے ہیں. طفل مکتب. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں سنیک اے پیک فرام جزریہ. جن کو آتی ہے ان کو بہت مزہ آئے گا, رائٹ؟ کیا سیکھیں گے آپ؟ یہ کچھ شعر میں لے کر آئی تھی. جی ہاں, اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا. ترجمہ آتا ہے آپ سب کو کہ جو بھی تجوید سیکھنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جان لے. تجوید میں آنے سے پہلے پری ریکویسٹ ہے, وہ پری ریکویسٹ سکھائیں گے آپ کو. پھر اور کسی اور جگہ پر آگے کے کچھ شعروں میں یہ لائن ہے, وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ. پوئم ہے نا, اس لیے اس کو ایسے پڑھنا چاہیے. تجوید کا ایسے لینا لازم ہے. ایسے لینا کیسے لینا؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا تھا, ویسا ہی آپ نے صحابہ کرام کو دیا, صحابہ کرام نے ویسا ہی آگے دیا امت کو. تو ایسا ہی لینا ہے, اور وہ جب کیسا لینا ہے وہ انشاءاللہ اس پوم میں ہے. پھر آگے ایک اور لائن ہے. جی ہاں بالکل, لیس فی القرآن وقف واجب. جو ہمارے سٹاپ کے سمبلز کی پریشانی چلتی ہی رہتی ہے ہمیشہ, بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہی مسئلہ رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیس فی القرآن وقف واجب, قرآن میں تو کوئی وقف واجب ہی نہیں ہے. یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور وہ پریکٹس کے لیے بتاتے ہیں لائن, سیکنڈ لائن ہے یہ, الا ریاضۃ امرئ بفقہ, کہ پریکٹس جو ہے وہ, ریاضت جو ہے وہ اتنی ہو کہ انسان کا منہ جو ہے وہ نرم ہو جائے. منہ یعنی مخارج کے جو ایریاز ہیں سافٹ ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. تو انشاءاللہ آج ہمارے ٹیک اوے پوائنٹس کیا ہیں؟ نیت ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. علمی تجوید, عملی تجوید. تجوید سیکھنا عبادت ہے, تجوید سے قرآن پڑھنا سنت ہے, دوسروں کو سکھانا ہے, اپنے وقت کو اور انرجی کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے. اور لاسٹ, پریکٹس ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی, چاہے وہ سیکھنے میں ہو یا سکھانے میں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے وارث بنائے, آمین. بارک اللہ فیکم جمیعا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر حمیرہ, بارک اللہ فیکی. جی انشاءاللہ آپ فرسٹ کلاس جو ہے ایز اے لسنر لے سکتے ہیں, جسٹ ٹو سی دا پیٹرن, اور پھر اس کے بعد آپ رجسٹر کر لیں. صحیح ہے. اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم لنکس شیئر کرتے ہیں. یوزلی ہماری فرسٹ اورینٹیشن کلاس فری ہوتی ہے سب کے لیے, تاکہ وہ تھوڑا سا آن لائن کلاسز کے پیٹرن کو سمجھ سکیں. جی آپ فلائر انشاءاللہ دیکھ لیجئے, ابھی ہم آپ کو دوبارہ بھی فلائر دکھا دیں گے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آج تجوید کورسز میں گریجویٹ ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ 10 ٹائپ کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جیسے آئیڈیا نہیں ہے کہ تجوید کورسز کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، کس طرح سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ آج جو ہمارے تجوید کے کورسز گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کی ٹیچر سسٹر عالیہ شفقت ہیں. الحمدللہ انہوں نے ان تینوں کورسز میں تجوید پڑھائی. تو میں سسٹر عالیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جب انہوں نے تجوید کا کورس آفر کیا تو اس میں میتھڈالوجی اس کی کیا تھی، تاکہ آپ سب بھی انشاءاللہ ہمارے تجوید کورسز کو جوائن کر کے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیا میتھڈالوجی تھی؟ چلیں انشاءاللہ. جی سسٹر عالیہ، اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عالیہ شفقت، تجوید لیول 3 ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیل کورسز اردو TJU 3-1 UAE اور TJU 3-2 USA کی کورس انچارج. میں آپ کے سامنے اپنے کورس کو پریزنٹ کرنا چاہوں گی. تجوید لیول 3 ڈیٹیل اینڈ ایکسٹینسو کورس، جیسا کہ نام بتا رہا ہے، ایک انتہائی اہم، دلچسپ، چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ کورس تھا. لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ اس مختصر دورانیے کے کورس میں تمام اہم متعلقہ ٹاپکس کور کرائے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص توفیق سے اس کورس میں یہ ٹاپکس پڑھائے گئے: قرآن مجید کا تعارف اور فضائل، قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی، علم القراءت، تاریخ قراءت، قراء سبع و عشرہ، صحیح قراءت کی شرائط، تعارف امام عاصم، امام حفص، امام شاطبی رحمہم اللہ، تلاوت قرآن مجید میں ترتیل کا مفہوم اور اہمیت، علم الوقف، لغوی اور اصطلاحی معنی، اہمیت اور ضرورت، قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام، وقف اختیاری کی اقسام، کیفیت وقف کے لحاظ سے وقف کی اقسام، وقف اور موقوف علیہ کی حالت، علامات وقف، سکتہ، تلاوت منقطع کرنا، ابتدا، اعادہ، الف اور حمزہ کا فرق، حمزہ کے قواعد، حفظ من طریق شاطبیہ کی مخصوص کلمات اور احکام، پاک اور ہند اور عرب ممالک کے مصاحف میں استعمال ہونے والے فونٹس یا خطوط میں فرق. ٹیچنگ میتھڈالوجی، یہ کورس کس طرح کرایا گیا، یہ ایک انتہائی دلچسپ نکتہ ہے. اس کورس کے انتہائی اہم اور چیلنجنگ ٹاپکس کو آسان بنانے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ محض تن آسانی کے ساتھ بغیر قربانی کیے حقیقی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسپرچل بریدر کے سیکشن میں سلف صالحین، پائس پریڈیسیسرز کے علمی سفر اور علم کی خاطر دی گئی قربانیوں کا مختصر تذکرہ کیا جاتا تھا، جس سے اسٹوڈنٹس کو بہت انسپریشن ملتی تھی اور الحمدللہ انہیں اپنے اس کورس میں مطلوبہ محنت کرنا آسان لگنے لگا تھا. پھر تمام تجوید کی تھیوری کے ٹاپکس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مائنڈ میپس، فلو چارٹس اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے تطبیق کرائی جاتی تھی، تاکہ اسٹوڈنٹس جو کچھ پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں اسے تلاوت قرآن مجید میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں. قرآن مجید سے مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا تھا. اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا سمجھا، کتنا اور کیسا سیکھا، ہر نئی کلاس کے آغاز میں پچھلی کلاس میں کور کرائے گئے ٹاپکس کی ریویژن، کوئزز، ریویو کویسچنز وغیرہ کرائے جاتے تھے، جس سے اسٹوڈنٹس کو مزید فہم حاصل ہوتا، کانسیپٹس کلیئر ہوتے اور مین کوئز کی تیاری بھی ہوتی چلی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ ہر کلاس کے آخر میں اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک دیا جاتا تاکہ اسٹوڈنٹس وقت پر اپنے نوٹس کمپلیٹ کریں اور
ہر کلاس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ شیئر بھی کریں. یہ کچھ فلو چارٹس ہیں جن کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو یہ مختلف اہم ٹاپکس کور کرائے گئے. کلاس ایکٹیویٹیز, ریویو کوسچنس, ہوم ورک سلائڈس, ماشاءاللہ دونوں کورسز کے اسٹوڈنٹس نے اس کورس کو بہت دلچسپی, محنت اور اہمیت کے ساتھ لیا, جیسے کہ آپ کچھ اسٹوڈنٹس کے ہوم ورک سلائڈس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل القرآن میں شامل کرے اور ہمیں قرآن مجید کا حق دینے والا بنائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر عالیہ, بارک اللہ فیکی. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ بات وہی ہے کہ ماشاءاللہ ٹیچرز کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک تو انگیج رکھیں, آلدو یہ کلاسز سے ونس اے ویک تھی, لیکن پھر بھی تھرو آؤٹ دا ویک ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ دیکھیں نا آپ سب انگیج رہتے ہیں. الحمدللہ, اللہ مبارک. بہرحال ہمارے 2 نئے تجوید کورسز آ رہے ہیں. ایک تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے, اس کی فیو کلاسز ہوئی, آپ اس کو سٹل جوائن کر سکتے ہیں. سسٹر وداد ابھی کروا رہی ہیں قرآن ریسائٹیشن کورس, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ سسٹر حمیرہ جو کورس کروا رہی ہیں وہ نومبر 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہمارا کورس جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کورسز کے گریجویٹس کی طرف. اچھا, اگر آپ گریجویٹ کر رہے ہیں اور آپ کا نام بولا جائے تو آپ نے الحمدللہ ٹائپ کرنا ہے, اور اگر آپ نے جیسے آپ کی فرینڈ گریجویٹ ہو رہی ہیں, آپ کی سسٹر گریجویٹ ہو رہی ہیں, کلاس فیلو گریجویٹ ہو رہی ہیں, تو آپ نے بارک اللہ فیکم کہنا ہے. دل میں بھی کہہ سکتے ہیں, اور جیسے آپ وربلی اگر ٹائپ نہیں بھی کرتے تو آپ سے 5 ٹائپ کر دیں یا کوئی ڈیجٹ ٹائپ کر دیں, جسٹ ٹو شو کہ آپ خوش ہیں الحمدللہ کہ آج آپ کی دینی بہنیں جو ہیں وہ ایک کورس میں گریجویٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اب ہم تجوید کورسز کے گریجویٹس کے نام سنتے ہیں. جی سسٹر عالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عالیہ شفقت ہوں اور میں تجوید لیول 3 ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیلڈ تجوید کورسز TJU3-1 UAE اینڈ TJU3-2 USA کی کورس انچارج ہوں. الحمدللہ TJU3-1 UAE میں گریجویٹ کرنے والی اسٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں: آفرین اعظمی, عبیر فاطمہ خان, عالیہ بطول, عالیہ شاہد, امت العزیز اسرا, امرین حسین, اقصی وقاص, اسما ناہید, عائشہ تبسم محمد, ارم عباسی, ارم بیگ, عزا عارف, فائزہ عابد, فرح عبداللہ, فرح کوثر, فرحت جبین, فرحت پروین, فریحہ فرید خان, ہنا عمران, ہنا سعید, ہما عاطف, ہمارا فرید خان, کہکشاں سید, خدیجہ فرحہ صدیقہ, مدیحہ فرید خان, مہراز ٹنوالا, مریم عمران, مریم طاہر, مسعود النساء چشتی, مبینہ خانم, نادیہ شفق, نائلہ سرور, نوشین العظمی, نورین ظفر, نصرت بیگم, رضیہ بیگم, ریحانہ, رحمانہ خالد, رومانہ وقار, رومانہ علی, سعدیہ یوسف,
سبینہ بانو, صدف نوید, سعدیہ کلثوم, سعدیہ خان, سعدیہ عمیر, سائمہ عابد, سائمہ وسیم, سمق ظفر, سمینہ کنول, سمینہ مظفر, سمینہ شفقت, سامیہ مسرور, سمرانہ یعقوب, سمرین کاشف, ثنا آصف, ثنا گوہر, ثنا شعیب, ثنا سید, سارہ خان, سیما کریم, شبینہ اظہر, شافیہ شعور, شہاب النساء, شہانہ سلیم, شہینہ ناصر, شاکرہ سلطانہ, شمائلہ مشتاق, شمیم منہاس, شازیہ منظور, شہنیلہ مجید, صوبیہ عقیل, صوبیہ اشرف, صوفیہ عامر, سمیرہ امین, سمیہ فاطمہ, سید اسما, سیدہ سمیرہ نظامی, تبسم ربینہ, طیبہ عثمان, طیبہ سیمی ہارون, امیمہ عبد المقتدر, ام سلمہ. الحمدللہ اس کورس کا سسٹر کورس USA میں بھی آفر کیا گیا. تجوید لیول 3 ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیلڈ تجوید کورس TJU 3-2. اس کورس کی گریجویٹس کے نام یہ ہیں: آمنہ مختار, آسیہ بی بی, فہمینہ عاصم, فرحین یوسف, فرزانہ یاسمین, فہمیدہ قادری, عشرت سلطانہ, خدیجۃ الکبریٰ, لبنہ عبید, ماریہ بنت ابراہیم, مہاجرہ فیض, نبیلہ ڈار, نائلہ احمد, نائلہ نور, نجمہ کاظمی, نازش رضوان, رابعہ محفوظ, رضوانہ ریاض, سبین عدنان, سعدیہ خان, شمیم رزاق, شازیہ درانی, شازیہ کنول, صوبیہ ظفر, سمیرہ جیوہ, تہمینہ ہاشمی فرحان, یاسمین اسلم, یاسمین نواز. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ میں تجوید کورس اردو TJU 7 کی کورس انچارج ہوں. اس کورس کی گریجویٹس کے نام یہ ہیں: آمنہ ملک, امت البصیر, عنیقہ عبد الغنی, عرفہ خاتون, عارفہ بانو, عرشیہ رفت, عرشیہ سلطانہ, اسما شیخ, اندلیب اعجاز, عائشہ عدنان, عائشہ صبا, بی بی محسنہ شمس العالم, بلقیس پروین, ارم بیگ, فہمیدہ سلطانہ, فاطمہ سمیہ, فاطمہ سلطانہ, ہنا عالم, ہنا شیخ, ہما کوثر, عصمت مخدومی, کرن افتخار چیمہ, ماریہ عوان, مریم حمید, مہوش الہی, منزہ سلمان, مسفیرہ, ناہید سرور, نازیہ سہیل, قدسیہ اسلم, قرۃ العین سیدہ, رہینہ رفیع, رمیسہ بی بی, رفت سلطانہ, روحینہ عارف, رومانہ علی, رقیہ سمن, سبین عدنان, صدف مظفر, صفا غفور, سائقہ طاہر, ساجدہ اسلم, سمین فلک, سامیہ اکبر, سمینہ شفقت, سامیہ فیصل, سامیہ مسرور, سارہ تبسم, سویرہ قیصر, سحرش ناز, شبانہ اقبال, شاہدہ اکرم, شمع ندیم, شمائلہ طاہر, شمائلہ اشرف, صوبیہ اشرف, سیدہ ایمان بخاری, طیبہ ادیب, تحمینہ عارف, عظمیٰ ناز, وردہ اشرف, یاسمین العظمی, زہرہ. بارک اللہ فیکم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ سب گریجویٹس کو بہت بہت مبارکباد. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی ماشاءاللہ آپ سب ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو مبارک دے رہے تھے اور جو سسٹرز گریجویٹ ہو رہی ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم انشاءاللہ علم نافع سیکھتے رہیں.
اچھا یہ بتائیں کہ الحمدللہ ہم ہر گریجویٹ ہونے والے کورس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جیسے ریفلیکشن بھی سناتے ہیں نا، تو ریفلیکشن کیوں سناتے ہیں ہم آپ کو، کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ اسٹوڈینٹس کو، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپریشن لینے کے؟ ماشاء اللہ بھئی آپ تو آلریڈی بڑے ایجوکیٹڈ اسٹوڈینٹس ہیں، اللہ مبارک، الحمدللہ۔ اب دیکھیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک اس کی سرٹن جرنی ہوتی ہے نا، تو ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ انسپائر ہوں، آپ موٹیویٹ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو ایک اوور ویو دینا ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری اسٹوڈنٹس بھی ہماری طرح ہی ہیں، یعنی کوئی ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کوئی سپر ہیومن ہے تو انہوں نے کر لیا اور میں نہیں کر سکتی، یعنی آپ یہ سوچا کریں کہ اگر وہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کسی کا ریفلیکشن سنتے ہیں تو آپ ایگزیکٹ انہی ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جن سے وہ سسٹر گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی یہ بھی دیکھیں کہ گھر میں بیٹھ کر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں مشکلات کے بعد بھی، ایگزیکٹلی۔ تو سب سے پہلے ہماری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے سسٹر سعدیہ عمیر، اور آپ کو پتہ نا کہ جیسے ابھی سسٹر عالیہ نے سارا ایکسپلین کی تھی میتھڈالوجی نا، تو وہ ٹیچر کا ورژن تھا نا کہ ٹیچر نے کس طرح سے سارے کورس کو کنڈکٹ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کا جو ریسیپینٹ تھا، یعنی جو اسٹوڈنٹ تھی، ان کو یہ جو کلاس کی ایکٹیویٹیز تھیں، یہ جو فلو چارٹس ان کو دیے گئے اور ان کو جو کوئزز دیے گئے، ان سب نے ان کو سٹریس میں ڈالنے کے بجائے اور موٹیویٹ کیا۔ اب دیکھیں یوزلی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے واٹس ایپ میں یہ ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے یا ٹیلی گرام میں آپ نے یہ فلو چارٹ بنانا ہے، تو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ایکسٹرا کام میں کیسے کروں، کام ٹائم کہاں سے نکالوں، پھر کوئز آلریڈی ایک نائٹ میں آپ کے لیے بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی لرننگ کو پالش کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کے اندر ایکیڈیمک میچورٹی لانے کے لیے آتی ہیں۔ تو وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لیتے کیسے ہیں نا۔ تو چلیں انشاءاللہ سعدیہ کا ایکسپیرینس سنتے اور پھر اور زیادہ موٹیویشن لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان ساری چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ جی سسٹر سعدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعدیہ عمیر ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں UAE عجمان میں رہتی ہوں۔ میں ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیل تجوید کورس TJU 3-1 UAE کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تجوید لیول 1-2 کرنے کے بعد لیول 3 کیا تو الحمدللہ تلاوت میں بہت مزہ آنے لگا۔ اب میں نوٹس کھولے بغیر جاننے لگ گئی ہوں کہ تلاوت کرتے ہوئے مجھے کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں۔ قرآن کی آیات کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ اگر ان جگہوں پر رکیں گے تو کلام اللہ کے معنی بدل جائیں گے اور گناہ کا باعث بنیں گے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت تو کرنی ہی ہے، تو ان میں بھی بہتری آئی۔ ائمہ کرام اور مجودین کے لیے بہت محبت اور تشکر کے جذبات آئے کہ جن کی کوششوں سے ہمیں جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو اب میری بھرپور کوشش ہے کہ میں اسی طریقے پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں۔ ہمارے ہوم ورکس میں ہوتا تھا کہ لیسنز کو اچھی طرح ریوائز کر کے اور اچھی طرح سمجھ کر فیملی یا فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو اس سے میری فیملی کو بھی فائدہ ہوا۔ ہسبینڈ اور بچوں سے شیئر کرنے سے ان کو بھی اس میں انٹرسٹ آنے لگا کہ اپنی تجوید کو رولز کو جان کر بہتر کرنا چاہیے۔ اس کورس میں آخر تک جڑے رہنے میں سب سے پہلے تو میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے علم حاصل کرنے سے محبت ہے، تو پلیز اس میں میرا ساتھ دیں اور میرا سیکھا آپ کی نسلوں کے کام آئے گا۔ تو اس طرح مجھے سپورٹ کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اب وہ اس سلسلے میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میری کورس انچارج سسٹر عالیہ شفقت کی انتھک کوششیں، ان کی ڈیڈیکیشن، ہر کلاس سے پہلے پچھلے لیسن کی ریویژن، فلو چارٹس، کوئزز، ان سب کی وجہ سے ایک ایکسائٹمنٹ اور موٹیویشن ملتی رہتی تھی۔ آپ کے ساتھ سورۃ التوبہ 122 کی ٹرانسلیشن شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ برائیوں اور غیر ذمہ دارانہ طریقہ زندگی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. آگے بڑھیے اور علم حاصل کیجیے. آخر میں الہدا کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک کی سسٹر سعدیہ. اب دیکھیں مجھے نا ایک بہت اچھی بات لگی سعدیہ کی کہ سعدیہ نے اپنی فیملی کو بھی انوالو کیا. یہ نا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہم خود تو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ایک چیز کا بہت ہمارے اندر پیشن بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی فیملی کو نہیں ساتھ ملاتے نا. اب آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا اور ہسبینڈ نے بھی ماشاءاللہ سپورٹ کیا. تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ کا یہ پیشن ہے, آپ کا یہ خواب ہے, آپ کا یہ دل چاہتا ہے ایسا کرنے کو. یعنی چلے فوراً نہیں بھی تو کبھی نہ کبھی تو ان کو یہ خیال آئے گا نا. اور پھر اس سے یہ کہ ایک دفعہ جب ان کو پتہ چلے گا تو آپ کی ایجوکیشن بھی ان کے لیے سیریس ہو جائے گی. یعنی پھر یہ نہیں کہ یہ پتہ نہیں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کیا کچھ کرتی رہتی ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا وہاں پہ تانے بانے بنتی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ یہ کمپیوٹر نہیں ہے, یہ میری ورچوئل کلاس ہے, ایک پراپر کلاس روم ہے. اور آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ الحمدللہ جیسے جب کووڈ آیا, الحمدللہ اللہ کل حال, تو پہلے تو لوگ آن لائن کلاسز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے نا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اب پھر پوری دنیا آن لائن آ گئی. اب تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد بھی ملی کہ اب ہمارے لیے ان کلاسز کی ویلیو بھی بڑھ گئی اور ہمارے گھر والے ایون بچے بھی انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے کہ آن لائن کلاسز کیا ہوتی ہے. تو چلے اب ہماری ایک اور سسٹر ہیں, سسٹر ثنا شعیب. تو ثنا بھی بہت ایک ہمیں مزے کی بات بتائیں گی, اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں گی کہ جو ٹیچر کلاس میں مختلف سجیشنز دیتی ہیں, ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہا جاتا ہے اس طرح سے کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا, یہ چیز پریکٹس کریں. بعض دفعہ وہ آپ کو ٹپس دیتی ہیں, گائیڈ لائنز دیتی ہیں. تو کچھ لوگ تو جیسے ان کو بس سن لیتے ہیں, مگر سسٹر ثنا نے واقعی ہی ان ساری سجیشن سے فائدہ اٹھایا. تو ثنا ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سسٹر عالیہ نے جو سجیشنز دی تھی ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی. جی ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثنا شعیب ہے اور میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے, جبکہ میری رہائش دبئی UAE کی ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور سب کو تہہ دل سے گریجویشن پر مبارکباد. الحمدللہ میں نے تجوید لیول 3 ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیلڈ کورس 2022 میں کیا. الحمدللہ بہت ہی بہترین ایکسپیرینس رہا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے کب کہاں وقف کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, ایسے کئی سوال ہمیشہ دل میں آئے. اس کورس کو کرنے کے بعد سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے, سارے کانسیپٹس اچھی طرح سمجھ آئے, اور ساتھ ہی قرات کی تاریخ جان کر قرآن مجید پڑھنے کا لطف بڑھ گیا. الحمدللہ. ایک ٹپ جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے خود اس کورس میں کیا. اس کورس کے شروع میں کانسیپٹس مزید کلیئر کرنے کے لیے ہم کچھ کورس ممبرز نے ریویژن سیشن رکھے اور ہر آیت کو سیکھے ہوئے کانسیپٹس کے مطابق اینالائز کرنا شروع کر دیا. اس سے ہم سب کو کورس میں اور تلاوت قرآن مجید میں بہت فائدہ ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. ہماری کورس انچارج سسٹر عالیہ شفقت اور تمام سٹاف کی محنت ہے کہ اس کورس سے بہت کچھ سیکھا, اور ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ اس طرح کے مزید کورس آفر ہوں اور ہم اس کا حصہ بنیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے والا اور اس کو مزید آگے پہنچانے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک کی سسٹر ثنا, ماشاءاللہ اللہ مبارک. اب دیکھیں کوئی بات ہے کہ سب کو ساتھ انگیج کریں گے, ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کے لیے وہ علم حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ریفلیکشن کی طرف, اور سسٹر فہمینہ ہمیں بتائیں گی کہ ایک قرآن مجید کی آیت آتی ہے نا, رتل القرآن ترتیلا. سنا ہے آپ نے, اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کوئکلی بتا سکتا ہے اس کا میننگ آیت کا؟ کوئی ایک حصہ بتا دیں. اس میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے نا,
تو کیسے پڑھنا چاہیے قرآن کو؟ شاباش، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ویری گڈ، آہستہ آہستہ پڑھنا، ایگزیکٹلی ترتیل سے قرآن کو پڑھنا. تو فہمینہ نے جب اس کورس کو کیا تو ان کو صحیح معنوں میں اس آیت کی سمجھ آئی. تو چلیں اب انشاءاللہ ہم فہمینہ سے سنتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کیا. جی فہمینہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Fahmeena Asim. I'm currently residing in Saudi Arabia. Alhamdulillah, I have completed level 3 extensive and detailed Tajweed course, TJU3/2. All praise and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, without whose help and blessings we could not have achieved this. Getting this opportunity to seek this knowledge of understanding the advanced level of Tajweed and all the important topics that we have covered in this unique course is a special rahmah and fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. The whole experience was full of learning from day one. Alhamdulillah, we have been reciting the Quran since our childhood. But how many of us knew the chain and details of Rawaya Hafs an Asim min Tariq al-Shatabiya? This course actually helped us in understanding the detailed explanation of وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. It was indeed a very well organized course. We are so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for providing us this opportunity through the platform of Al-Huda. Through this course, through our lovely teacher, Sister Alia Shafqat. MashaAllah, she is very passionate in her teaching, and that reflects in her style of teaching. Her thorough research on each and every topic, and how she cares about every student. And most importantly, her encouragement to help students make their notes, which was very helpful in understanding the topics really well. Because when we revise and review and make our own notes, it clarifies all the concepts and we understand things on a different level. Throughout the course, she had a constant check on students, which kept everyone active and motivated. Alhamdulillah. I encourage everyone to benefit from these wonderful opportunities by joining these courses from this amazing platform of Al-Huda from the comfort of your homes. What else we need? May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone who is a part of this course and all other courses in any capacity with abundance of ajr khair. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us connected with the Quran throughout our lives and unite us all together in Jannatul Firdaus. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر فہمینہ، بارک اللہ فیکی. اب ہم ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی الہدا آن لائن کا کورس نہیں کیا؟ کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ لوگ ایسے کریں، 7 ٹائپ کریں. اگر کوئی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بھی الہدا کا کورس نہیں کیا. اچھا ماشاءاللہ. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایسے بھی لوگ ہیں. انشاءاللہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں فہمینہ ہاشمی فرحان. انہوں نے یہ پہلا الہدا کا آن لائن کورس کیا تھا. تو اب ان کا ایکسپیرینس سنتے ہیں کہ پہلا آن لائن کورس ان کا کیسا رہا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا سنیں گے اور پھر نیکسٹ ریفلیکشن کی طرف چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تہمینہ ہاشمی فرحان ہے اور میں ہیوسٹن ٹیکسس سے ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم آن لائن الہدا سے ایکسٹینسو تجوید TJU3 کا کورس اٹینڈ کیا الحمدللہ. اور میں اسی اپنے فرسٹ ٹائم کے خوبصورت ایکسپیرینس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے کبھی تجوید کی اہمیت کے بارے میں نہیں سوچا تھا. میں ہمیشہ جلدی قرآن پڑھا کرتی تھی اور مختصر ٹائم میں پورا ایک جز پڑھ کر خوش ہو جاتی تھی. مجھے تجوید سیکھنے کا اصل شوق اپنی استاذہ سسٹر انیلا سے ہوا تھا. الحمدللہ اگرچہ گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ پراپر تجوید سیکھنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن الحمدللہ میری استاذہ نے نہ صرف ہمیشہ حوصلہ افزائی کی بلکہ کبھی ہمت نہ ہارنے کے ریمائنڈرز ہمیں وقتاً فوقتاً دیتی رہی.
میں بہت محنت کرنے لگی تجوید کو سمجھنے کے لیے، اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تہجد میں بے تحاشا رو رو کر گڑ گڑا کر میں خوب دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ میری تجوید اتنی بہتر کر دے اور میرا قرآن کا پڑھنا اتنا خوبصورت بنا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا قرآن پڑھنا اس کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ مجھے ایسا پلیٹ فارم عطا کر کہ میں اس تجوید کے خوبصورت سفر کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ جب ایک دن ایسی اسکرول کرتے کرتے فیس بک پہ میں نے الہدا آن لائن پیج پر تجوید لیول ایکسٹینسو تجوید لیول 3 کی پوسٹ دیکھی، میں نے بالکل بغضائی کے بغیر فوراً ایڈمیشن لے لیا، اور آپ سب میرا یقین کیجئے کہ آج میں ایک یقین کے ساتھ جو آپ سب کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک ایکسٹریملی پروڈکٹیو اور بینیفیشل ایکسپیرئنس رہا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا، ہر کلاس ہر نوٹ ایک قیمتی اثاثے کی مانند ہے میرے لیے، اور سب سے بہترین سیکشن کوئز کا ہمارا ہوتا تھا۔ استاذہ عالیہ شفقت ہر سیشن شروع کرنے سے پہلے لاسٹ سیشن کا کوئز لیتی تھیں، جس کا مجھے پرسنلی بہت بہت فائدہ ہوا۔ استاذہ عالیہ کی محنت ان کے بنائے ہوئے نوٹس اور پڑھانے کے طریقہ کار سے ریفلیکٹ ہوتی تھی۔ میں آج بھی اس کورس کی انٹائر ٹیم کی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ علم اتنی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور بے شک یہ کورس کسی نعمت اور خزانے سے کم بالکل بھی نہیں ہے۔ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سمینہ، بارک اللہ، سوری سسٹر تہمینہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ دعائیں اور تکبیرات اور یہ مختلف اذکار ہم کیوں پلے کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ اور آپ کو سلائیڈ پہ بھی دکھاتے ہیں۔ شاباش۔ ایک تو آپ دیکھیں ریمائنڈر کہ وما توفیق الا باللہ، کہ جو کچھ بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے، جو بھی ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایمان والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، چاہے وہ کسی مجلس میں ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، ہر دم اسے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک تھوڑا چھوٹا سا دنیاوی مقصد بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ آپ لوگ تھوڑے سے کھڑے ہو کے اسٹریچ کر لیں۔ تو جب بھی دعائیں لگے نا تو آپ لوگ ذرا سا کھڑے ہو جایا کریں، دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، گھومتے پھرتے بھی رہیں، تھوڑی سرکولیشن بہتر کریں، اور پھر آ کے ہمیں ری جوائن کر لیں۔ جی بالکل، اپنی ہر اچیومنٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں، ایگزیکٹلی یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنی ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر سمینہ مظفر، وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گی کہ جو انہوں نے تجوید کورس مکمل کیا اس کی امپورٹنٹ باتیں کون کون سی ہیں، یعنی اس کی کچھ اسپیشل چیزیں تھیں اس کورس میں جو انہوں نے خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ تو چلیے سسٹر سمینہ مظفر سے اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمینہ مظفر ہے، میں ابوظہبی میں رہتی ہوں۔ میرا کورس ہے تجوید لیول 3 ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیلڈ تجوید کورس TJU 31 UAE۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ کورس کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ یہ ایک بہترین کورس ہے۔ اپنے اس علمی سفر میں بہت کچھ سیکھا، جیسے حفظ عاصم کی سند کی تفصیل مجھے بہت اچھی لگی، علم القراءت اور دیگر علوم القرآن کے باہم تعلق کو جانا، سبع قرات کی تلاوت سنی تو احساس ہوا کہ کتنا مفید علم ہے جو ہم سب کو لازمی ہونا چاہیے۔
ہمیں آڈیو سنائی گئی جس سے مجھے مزید سبا قرات کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس کورس کے دوران ترتیل کی اہمیت کو بھی جانا، اور میرا پسندیدہ ٹاپک وقف اور اعادہ ہے۔ وقف کی اقسام کو پہلی مرتبہ تفصیل سے میں نے سمجھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ بہت ہی فائدہ مند علم ہے۔ پہلے میں وقف کرتے ہوئے غور نہیں کرتی تھی، کہیں پہ بھی وقف کر دیتی تھی۔ اب بہت محتاط ہو گئی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وقف کرتے ہوئے کلام اللہ میں ربط رہے، معنی اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کروں۔ وقف کے ٹاپک کو جب سیکھا تو اس کی اہمیت کا احساس ہوا کہ صحیح وقف کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی وقف نہیں کر سکتے، اور علامات وقف کی تفصیل جانی جو کہ بہت ضروری علم ہے۔ پہلے قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں کئی سوالات آتے تھے، مجھے میرے ان سوالات کے جوابات ملے۔ یقین جانیے جب علم ملا تو احساس ہوا کہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں۔ اعادہ کی اہمیت قرآن فہمی کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا بھی اندازہ ہوا۔ کسی بھی بات کو پراپر سمجھنے کے لیے وقف اور اعادہ بہت اہم ہے۔ سکتہ کی تفصیلات جانی، قرآن کریم کے اجزاء کی تقسیم کو سمجھا، ابتدا کو جانا، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، یہ سب نہایت اہم معلومات ہیں جو ہم سب کو ہونی چاہیے۔ اس کورس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کورس کو بہت انجوائے کیا، اور کوئز ایک بہترین دہرائی ہوتی تھی ہماری، جس میں ہمیں مزید پوائنٹس کلیئر ہوتے تھے اور بات دماغ میں بیٹھ جاتی تھی، اور ہوم ورک جو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ الحمدللہ اس کورس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں عالیہ باجی کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بھرپور محنت، لگن، خلوص اور محبت کے ساتھ ہمیں پڑھایا۔ یہ ایک بہترین کورس ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالیہ باجی کو اور ان کے سب معاونین کو جنہوں نے بھی ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان سب کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر دے، ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیر فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سمینہ، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے سمینہ نے کتنا اچھا سارے ایسپیکٹس کو کور کیا نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہ کورس کر رہی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ مبارک۔ چلیں اب ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر قرۃ العین سعیدہ، وہ بھی ان کا بھی یہ پہلا آن لائن کورس تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا بھی ایکسپیرینس دیکھیے کہ انہوں نے جو پہلا الہدا کا آن لائن کورس کیا ان کا کیسی یہ جرنی تھی، اور پھر اس کے بعد ہماری 2 اور ریفلیکشنز ہیں تجوید کے۔ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جو تکمیل پروگرام ہوتا ہے گریجویشن، اس میں یہ ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے نا کہ ہم مختلف اسٹوڈنٹس کی جرنی کو سنتے ہیں کہ اگر وہ یہاں تک پہنچے تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے کتنی محنت اور ایفرٹ شامل ہے نا، الحمدللہ۔ تو چلیے جی سسٹر قرۃ العین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قرۃ العین سیدہ ہے۔ میں سعودیہ کے شہر ریاض میں رہتی ہوں۔ میں تجوید کورس ان اردو TJU7 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ میرا تجوید آن لائن کورس کا پہلا ایکسپیرینس ہے، اور اس کورس کو لینے سے پہلے آن لائن کورسز کے بارے میں میری رائے تھوڑی مختلف تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آن لائن کورس اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے، کیونکہ فزیکل کلاسز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو 1 to 1 کنیکشن ہوتا ہے وہ آن لائن کورسز میں بن نہیں پاتا۔ مگر اب مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں کہ میرے سارے خیالات اور وہمات اس کورس کو لینے کے بعد بالکل غلط ثابت ہوئے، کیونکہ اس کورس میں صرف ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی، بلکہ ہماری بہت قابل احترام اور ہماری بہت پیاری عالیہ میم جو اس کورس میں ہماری اساتذہ ہیں، انہوں نے کلاسز کے دوران پوری کوشش کی کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، جس کے لیے کلاسز میں اسپرچول بریتھنگ میں ہم نے وہ سب کچھ سیکھا جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور گھر والوں کو بھی اس مقصد میں ساتھ رکھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا کہ جو بھی ہم سیکھیں
اس کو اچھے سے پڑھ کر اور سمجھ کر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اور یقین مانیے یہ میں نے عملی طور پر کیا، اور الحمدللہ میرے گھر میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ کورس ہر لحاظ سے بہت بہترین کورس ہے، جس کی وجہ سے مجھے قرآن کی تلاوت کو عمدہ اور بہتر کرنے میں بہت مدد ملی۔ معلوم ہوا کہ کیسے ہم مخارج کے ساتھ اور حروف کی صفات کو سمجھ کر اپنی تلاوت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حقیقتاً یہ کورس میرے لیے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ جب یہ کورس شروع ہوا تو مجھے پاکستان جانا پڑا۔ وہاں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ کورس مکمل نہ کر سکوں، مگر الحمدللہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے میم سمرین کاشف جیسی گروپ انچارج ملی، جنہوں نے میری ہر قدم پر رہنمائی کی، اور اللہ کی مدد سے میں جب تک پاکستان میں رہی وہ ہر طرح سے میری مدد کرتی رہی۔ ان کی سختی میں بھی مجھے اپنے لیے جو فکر نظر آتی تھی، میں اس کے لیے ان کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور دوسرا الہدا آن لائن پورٹل، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ آسانی ہوئی۔ یہ اتنا ایزی ایکسیس اور یوزر فرینڈلی پورٹل ہے جس پر میں بآسانی کلاس ریکارڈنگز، کلاس ریسورسز اور کلاس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں میں ایزیلی ایکسیس کر سکتی تھی۔ آخر میں ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی توفیق دی کہ میں اس کورس کو احسن طریقے سے مکمل کر سکی، اور مجھے اتنا اچھا پلیٹ فارم اور بہترین اساتذہ ملے جنہوں نے اس کورس کو میرے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اور ہم سب جو دنیا میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ملے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر قرۃ العین، بارک اللہ فیکی۔ ایک بات بہت اچھی قرۃ العین نے کی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ ان پرسن تو نہیں پڑھ رہے اور پتہ نہیں آن لائن اس طرح افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ دین یو ول نو۔ تو جب تک آپ ایک آن لائن کورس کا حصہ نہیں بنیں گے نا، تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے جیسے یہ الحمدللہ ایک اسٹرکچرڈ اور سسٹمیٹک لرننگ ہے الحمدللہ۔ اب ہماری 2 اور سسٹرز ہیں انشاءاللہ، سسٹر اندلیب اجاز اور سسٹر روحینہ عارف۔ تو سسٹر اندلیب ہمیں بتائیں گی کہ کون سی چیزوں نے اس کورس میں ان کو استقامت پہ مدد دی۔ اور آپ دیکھیں جیسے آج کی ہماری تھیم بھی ہے نا، مائی لائف ایز اے مسلم ربنا اللہ ثم استقام، کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم گئے۔ تو اسی طرح کچھ فیکٹرز ایسے ضرور ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں استقامت میں مدد کرتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ سسٹر اندلیب یہ بتائیں گی، اور پھر اس کے بعد سسٹر روحینہ بتائیں گی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تجوید کو سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے سسٹر اندلیب اور اس کے بعد سسٹر روحینہ۔ جی سسٹرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اندلیب اجاز ہے اور میں مسقط عمان سے تجوید لانگ کورس TJU7 اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے اس کورس کے لیے ہم سب کی راہیں آسان کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں ٹھیک طرح سے انگریزی بولنے میں، سیکھنے میں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کہیں ہماری انگریزی کا ایکسنٹ خراب نہ ہو، اردو میں کہیں پنجابی کی جھلک نہ آ جائے۔ لیکن ہم کتنی محنت کرتے ہیں قرآن کے الفاظ کو ٹھیک اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے۔ پہلے بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن حرف بھی تو ہم ٹھیک اور درست ادا کریں۔ الحمدللہ اس کورس کے توسط سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تجوید کے معنی، جس روایت کے تحت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روایت حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ، اس چین کے بارے میں پتہ چلا۔
ہر حرف کا مخرج، صفات جاننے کا موقع ملا۔ قاعدے سے اس کورس کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موضوع تک پہنچ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت خوبصورت کتابیں بھی اس کورس میں پڑھائی گئیں۔ دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں اور سنہرے نقوش۔ غرض کہ یہ کورس اتنا تفصیلی اور فائدہ مند تھا کہ شاید یہ 2 یا 3 منٹ بہت کم ہے اس کے فوائد بتانے کے لیے۔ یہاں میں خاص طور پر اپنی پیاری استاذہ عالیہ شفقت جی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ لگتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم کو یہ علم عالیہ باجی نے لٹرلی گھول کر پلا دیا۔ تجوید کو آن لائن پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے بیکاز سو مچ کین گیٹ لاسٹ ان دا ٹرانسمیشن، لیکن ہمیں ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میری گروپ انچارج سعدیہ عمیر باجی کا بھی یہاں ضرور شکریہ ادا کروں گی۔ جتنا پیار سعدیہ باجی سے ہم کو ملا، لگتا ہے کہ کچھ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا۔ کسی دینی کورس میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک استقامت سے چلتے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیطان طاق میں بیٹھا ہوتا ہے ہمیں رستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ہمت دی وہ تھی سب سے پہلے اللہ کی مدد، اللہ سے مسلسل استقامت کی دعا، اور پھر میرے دوستوں کا گروپ۔ ہم سب نے اکٹھے یہ کورس جوائن کیا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو لڑکھڑانے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو صراط المستقیم پر استقامت کے ساتھ چلاتا رہے، اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور ہماری نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روحینہ عارف ہے اور میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے ہوں۔ میں نے TJU7 تجوید لانگ کورس UAE کے ذریعے تجوید کی اہمیت سیکھا کہ قرآن کو اس کے درست مخارج، حروف اور صفات کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کورس کے دوران میں نے میری نمازیں، تلاوت، اذکار اور اسپیشلی دعائیں بہتر بنائیں، الحمدللہ۔ مثبت تبدیلی یہ آئی ہے کہ میں دوران تلاوت لحن سے الرٹ رہتی ہوں۔ میرے گھر والوں میں میرا 5 ماہ کا بیٹا، جس کو میں تجوید کے رولز ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن سناتی رہی ہوں، ہماری بریک میں سنائی جانے والی تکبیرات اکثر اس کو روتے ہوئے سنایا کرتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ TJU7 کا یہ سال میری زندگی کا سب سے خوبصورت سال رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بہت زیادہ چیلنجنگ بھی رہا ہے۔ میں نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا، جس میں تھرو آؤٹ میری پریگننسی اور ڈلیوری شامل ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا اور میری ہمت ٹوٹنے نہیں دی۔ مزید اس کورس کو لے کر میں نے کافی مخالفتیں بھی برداشت کی ہیں۔ حفظ عن عاصم من طریقۃ شاطبیہ، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو اکثر میں نے اپنے مصحف کے حاشیے میں تحریر دیکھا، مگر میں ان سے لا علم تھی۔ لیکن اس تجوید کورس کے بعد اس نام سے عجیب سی محبت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ الہدا پورٹل بہت یوزفل ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے پورٹل کے پروگرام کو اتنا اچھا ڈیزائن کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ میں ہمیشہ اپنا ہوم ورک بنانے سے پہلے پورٹل پر جا کر کلاس ریکارڈنگ ضرور سنتی ہوں۔ دوسرے طالبہ کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ نیک کام میں دیر مت کریں۔ نیکیاں کرنے کے لیے ویسے ہی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آپ جوائن کریں اور اس چین کو ٹوٹنے مت دیں۔ اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی دعوت دیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس کی بانی استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ کی، کہ جن کی کاوشوں کے نتیجے میں ہمیں استاذہ محترمہ عالیہ شفقت صاحبہ جیسی ٹیچر ملی، جنہوں نے نہ صرف تجوید سکھائی بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہماری تربیت اور رہنمائی بھی کی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی GI محترمہ نصرت بیگم صاحبہ کی بھی بہت مشکور ہوں، جو ہمیشہ بہت انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریٹو رہی۔ میں آپ تمام سننے والوں کو آج کے دن کی مبارکباد دیتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت
اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फीकुम माय डियर सिस्टर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी मेहनतें और कोशिशें कबूल फरमाए। और ये 3 नए हमारे तजवीद के कोर्सेज हैं, और अगर आप जिससे डिटेल कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी कोर्स ऑफर करें उसमें हम फ्लायर्स शेयर करते हैं, जिसको आप इंशाल्लाह ताला जैसे डिटेल्स देख के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स की कोशिशें अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला के यहाँ हर एक का अजर महफूज है, लेकिन जस्ट टू इनकरेज द स्टूडेंट्स जिन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंशाल्लाह हम उनकी पोजीशंस अनाउंस करेंगे। और आपने जैसे अगर आप हैं तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, और साथ ही बाकी सब सिस्टर्स ने अल्लाहु अकबर कहना है, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई खुशी मिलती है तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की किबरियाई बयान करनी है ना, ठीक है जी। आप अगर TPQ 10 में तो इंशाल्लाह आप जैसे अपनी कोर्स इंचार्ज को ईमेल कीजिए तो आपको बता देंगी कि आप लोगों का कोर्स कब ग्रेजुएट हो रहा है। ओके, चलिए थर्ड पोजीशन तजवीद लेवल 2 तजवीद लेवल 3, फरा अब्दुल्ला, मदीहा फरीद खान, नाइला सरवर, सादिया यूसुफ, समक जफर, समीना शफकत, शाहीना नासिर, शाजिया मंजूर, सुमेरा अमीन, सैयद अस्मा, तैयबा सीमीन हारून। अल्लाह मुबारक, तकबीर। सेकंड पोजीशन है इरम बेग, फरत जबीन, हुमैरा फरीद खान। और फर्स्ट पोजीशन है माशाल्लाह बहुत सारे फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स हैं, अबीर फातिमा खान, अक्सा वकास, सबीना बानो, समीना मुजफ्फर, सना शुएब, शनीला मजीद और तैयबा उस्मान। कीप अप द ग्रेट वर्क, अल्लाह मुबारक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा तजवीद लेवल 3 का जो कोर्स है, सेम जो कि USA टाइम के ऑफर हुआ था। थर्ड पोजीशन है फरजाना यास्मीन, सेकंड पोजीशन है लुबना उबैद, एंड फर्स्ट पोजीशन 3 स्टूडेंट्स की है, राबिया महफूज, शाजिया कमल, तहमीना हाशमी फरहान। बारकल्लाह फीकुम डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद तजवीद कोर्स जो हमारा डिटेल था TJU 7 1 ईयर वाला। थर्ड पोजीशन इरम बेग, सेकंड पोजीशन शुमाइला अशरफ, एंड फर्स्ट पोजीशन रुमाना अली। सब स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह हम सूरह जासिया की इन आयात को सुनते हैं और फिर सिस्टर आयशा के सेशन की तरफ चलते हैं। तालीमुल कुरान कोर्सेज का सेगमेंट। فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.